اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا آپ نے کبھی گوگل میپ استعمال کیا ہے؟ یا کیا آپ نے کبھی کسی سے راستہ پوچھا ہے یا کسی کو راستہ بتایا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ لمبا سفر۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے منزل سفر سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو ہمارا مقصد ان راستوں پر چلتے رہنا نہیں بلکہ ہماری کسی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، رائٹ؟ اور جب ہمیں پتہ ہو کہ ہماری منزل کیا ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اتنا سفر طے ہو گیا ہے اور اتنا رہ گیا ہے۔ مثلاً آپ لاہور سے کراچی جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے اتنے کلومیٹر سفر طے ہو گیا اور اتنا باقی رہ گیا ہے۔ اس کیس میں کیونکہ ہمیں منزل کا پتہ ہوتا ہے سو ہمارا فوکس منزل پر ہوتا ہے، منزل پر فوکس ہوتی ہے ہماری۔ تو اب دیکھیں اللہ جب سفر کی بات کرتے ہیں قرآن میں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہاں اللہ نے منزل نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ ایک مومن کو سیدھے رستے پر چلنا ہے تو منزل کیا ہے؟ موت کی ہمیں خبر نہیں، سو ہمیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم مرتے دم تک اس راستے یعنی سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اللہ نے منزل نہیں بتائی کہ موت سے پہلے اس منزل تک پہنچو، بس اللہ نے کہا سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ جب موت آئے تو ہم اس راستے پر ہوں، یہی ہدایت ہے، یہی کامیابی ہے۔ اگر آپ ماضی میں اس راستے سے ہٹ گئے یا گر گئے تو کوئی بات نہیں، اٹھ کر دوبارہ چل پڑے۔ جو گزر گیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا اور جو آنے والا ہے اس پر ابھی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ سو ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑیں، حال میں آپ کو اس راستے پر چلنا ہے۔ ماضی سے سبق ضرور سیکھیں تاکہ دوبارہ نہ گر جائیں، لیکن ماضی میں گر جانے کو لے کر بیٹھے رہنے سے اپنا حال خراب نہ کریں۔ ہم سب کا راستہ الگ ہے، کسی کی مشکلات زیادہ ہیں تو کسی کی کم ہیں، لیکن آپ کو بس اپنے سفر اور اپنے راستے کی فکر کرنی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کسی سڑک پر چل رہے ہوں اور آپ کا ساتھی گر جائے تو آپ اس کو سہارا دے کر کھڑا کریں گے، ہے نا؟ اسی طرح اگر اس سفر میں آپ کے ساتھ کا کوئی تھک جائے یا گر جائے تو اس کی مدد کریں، اور اگر سفر میں ساتھی اچھی ہوں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ سو کوشش کریں اچھے ساتھی تلاش کریں جو سفر میں آپ کی مدد کریں اور آپ کو گر جانے پر اٹھائیں، نہ کہ طنز کریں، مذاق شروع کر دیں۔ یہ بہت خوبصورت منزل والا راستہ ہے، اس راستے کو اپنایا نبیوں نے۔ اس راستے پر چلنے والا انسان ایک دن بہت خوبصورت منزل پالے گا، تو وہ منزل، اس منزل کے لیے اس راستے پر چلنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں یہ راستہ بتا دیا۔ اور اگر کوئی پوچھے اس راستے پر چلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، تو جس انسان نے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو تھام لیا مضبوطی سے، وہ اس راستے سے کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ وہ سیدھا راستہ، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو کہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی کیا۔ اس راستے کی طرف چلیں، اور جو لوگ اس راستے سے بھٹکے ہوئے ان کی تو کوئی منزل ہی نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں آپ کس راستے پر ہیں، کیا آپ اس راستے پر ہیں جس راستے کی ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں، سورۃ فاتحہ دعا بھی ہے نا، اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں، جو منزل ہے جو سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے، جو صحیح راستہ ہے۔
کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بہت آسان راستہ ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن آگے جا کے اسی میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ کیا پتہ آگے جا کے کھائی ہو، آگے جا کے کوئی منزل ہی نہ ہو اس راستے کی۔ اس لیے راستہ وہی اختیار کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔